بازاروں کی کنڈیشن یہ ہے، ڈی جے ڈانس تماشے سارے ہو رہے ہیں، امت کی بیٹیوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے، لیکن مزار کے سجاد خان کو غیرت نہیں آ رہی ہے، ان کو تماشے چاہیے، ان کو وہاں پر قوالیاں ڈھولک چاہیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں قوالیوں کے نام پہ پیسوں میں آگ لگانے والوں، کتنی بیٹیوں کو آج کالج کے آگے نقاب اتروا کر کے ان کی بے آبرو، ان کی عزتوں کے سودے ہو گئے، کتنی بیٹیوں کو ایگزام ہال میں نہیں جانے دیا جاتا کیونکہ وہ نقاب کے اندر ہے، کتنی بیٹیوں کو اسکول کے دروازے سے لٹا دیا گیا کیونکہ وہ غیرت والی بیٹی بن کر کے گئی ہے۔ ہماری قوم کے اندر تماشے دیکھنے والے بھی ہیں، قوالیوں پر ناچ دیکھنے والے بھی ہیں، لیکن آج تک کسی کو خیال نہیں آیا ہے کہ ان بیٹیوں کی لٹی ہوئی آبروؤں کو کیسے بچایا جائے، ان کے پردوں کی حفاظت کیسی کی جائے۔ خدا کے واسطے بند کرو یہ تماشے، جتنے پیسے تماشے پہ لگاتے ہو ان پیسوں کو اٹھا کر کے بچیوں کے لیے کسی اسکول کا نرمان کرو، کسی کالج کا آپ وجود قائم کرو تاکہ ہماری بیٹیاں غیر کے دروازوں کی محتاج نہ رکھیں۔ ایسے اسکول بنا دو کہ جہاں پڑھنے والی بھی غیرت والی بیٹی ہو اور پڑھانے والی بھی محمد عربی کے در کی کلی۔ خدا سلامت رکھے حضور صاحب سجادہ کو کہ جنہوں نے دنیاوی رسوم، چچا پورا کے لڈو نہیں ہے جو بہ جائیں گے، بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر اگر بھیگنے کی طاقت رہے گی تو بات کر لی جائے گی، بھاگیں گے تو نہیں ڈرتے؟ کتنے لوگ بھاگ سکتے ہیں ذرا بتا دیں؟ کوئی نہیں جائے گا نا؟ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ہاں ماشاءاللہ، ابھی تک سبحان اللہ یا رسول اللہ کہنے کی وجہ سے کوئی مرا نہیں ہے، کبھی ڈر کی وجہ سے آہستہ کہہ رہے ہیں، اور بارش اگر ہونے لگ جائے تو سمجھ لو محفل قبول ہونے لگے۔ بھائی احسان رضا بریلوی صاحب قبلہ نے کھڑے لوگوں سے بڑی منت و سماجت کی۔ میں نہیں کہوں گا کہ آپ بیٹھ جائیے، میں اتنا کہوں گا اگر کھڑے ہو کے سن رہے ہیں تو سنیں، لیکن گھر جانا نا تو اپنے باپ کے قدم چومنا اور ماں کے ہاتھ چومنا اور کہنا سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی تھی۔ آپ کی تربیت کا کمال تھا کہ میں نے کھڑے ہو کر کے مدینے والے کی باتیں سنی۔ مرضی ہے جس طرح بھی آپ سن لیں، طوفان نوح لانے سے آخر کیا فائدہ، ایک کشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے۔ منبر رسول پر علماء اہل سنت کا مبارک قافلہ جلوہ گر ہے، ان میں مسجد کے ذمہ دار بھی ہیں، مدارس کے ذمہ دار بھی ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو منبروں کے ذریعے حضور کے دین کی تبلیغ دنیا بھر میں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ خیریت ہے، چلوں سفر کا آغاز کر لوں۔ ہاں میں آپ کو ابتدا میں یہ بتا دوں، میری باتیں کچھ کڑوی ہوں گی لیکن یاد رکھیے دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی ہے فائدہ اتنا بولے تو میں سمجھوں آپ مجھے سمجھ پا رہے ہیں، فائدہ اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ غالباً یہ لوگ لائیو بھی چلا رہے ہیں اور آج ہندوستان میں دنیا بھر میں آپ کو دیکھا جا رہا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی مفتی صاحب کے علاقے کے لوگ سننا نہیں جانتے، بات ہلکی نہیں رہنی چاہیے، ہاں بات دمدار رہنی چاہیے۔ جی جی جی، پڑوس کا معاملہ ہے، ہاں پڑوس کا معاملہ ہے۔ اور دیکھو میں دیکھوں نہ دیکھوں، جن کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے یہ صاحب مزار سب کو دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پہ ایک نہیں کئی ولی آرام فرما۔ وہ فرمایا تھا کسی نے کہ نگاہ کے ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نوجوانوں، دور حاضر میں مذہب اسلام کو اتنا غیروں نے رسوا نہیں کیا جتنا اپنوں نے بدنام کر کے رکھ دیا۔ ہمارے اپنوں کی حرکتوں کی وجہ سے لوگ مذہب اسلام پہ باتیں کرنے لگ گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب اسلام کوئی عمارت نہیں ہے، مذہب اسلام کوئی قلعہ نہیں ہے، مذہب اسلام کوئی مینارہ نہیں ہے جسے دیکھ کر کے عمارت کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ کیا جا سکے۔ مذہب اسلام کو سمجھنے کے لیے لوگ مسلمانوں کو دیکھا کرتے ہیں۔ مان لیجئے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا مسجد سے جوتی چرا کے لے جاتا ہے تو لوگ مسلمان کو کچھ نہیں کہتے، لوگ کہتے ہیں یہ اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں کہ مسجد سے جوتے لے کے چلے جاتے ہیں۔ ابھی بائک کا اعلان ہوا کہ کوئی اس نمبر کی چھوڑ گیا اور اس نمبر کی لے گیا ہے، یا تو اس کی گاڑی فری لوگ ہوگی یا اس کے پاس ماسٹر کی ہوگی جو کسی بھی گاڑی میں لگ جاتی ہوگی۔
اور یہ دونوں باتیں خطرے سے خالی نہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو مسجدوں سے جوتے چوری ہو جاتے ہیں اور پھر اعلان کیا جاتا ہے کہ کوئی بندہ جوتا چرا کے لے گیا ہے، کسی نے چپل پہن لیا ہے، جبکہ چپل جوتا ایسی چیز ہے کہ اگر اندھا آدمی بھی کسی دوسرے کے جوتے میں پیر ڈال دے تو جوتا بتا دیتا ہے کہ یہ تیرا نہیں، لیکن لوگ پھر بھی پہن جاتے ہیں اور 4 دن بعد آ کے کہتے ہیں میں نے دیکھا ہی نہیں تھا پیر کی طرف۔ اب آپ بتائیے اس میں کتنی سچائی ہو سکتی ہے؟ آپ کہنے میں نے پیر کی طرف دیکھا ہی نہیں تھا، آج نظر پڑی تو پتا چلا امام صاحب کے ہی پہنا ہے۔ امام صاحب نے پتا کیا کل کیوں نہیں آئے تھے، کہا سسرال گئے ہوئے، سچ نکل کے سامنے آتا ان کی جوتی ٹوٹی تھی، امام صاحب کی نئی تھی تو وہی لے کے چلے گئے۔ اور پھر جب یہ مر جاتے تو ان کا بیٹا کہتا ہمارے ابا بڑے نیک تھے، پھر بیٹا کہتا ہمارے ابا بڑے نیک تھے، امتیاز بھائی پھر وہ کہتا ہے کہ پرسوں خواب میں آئے، وہ کہہ رہے تھے بیٹے میں جنت میں ہوں۔ یہ حالات دیکھتے مسجدوں کے جوتے چورانے والے خواب میں آ کے کہتے ہیں کہ میں جنت میں ہوں۔ میں کہتا ہوں جب مرنے کے بعد یہ سوچتے ہو کہ کوئی ہمیں جنتی بتائے تو پھر جیتے جی جنت کے عمل کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ پھر ہم جیتے جی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ آج جو ہم نے غیرت کے جنازے نکال رکھے ہیں، آج فلاں قوال آ رہا ہے، فلاں قوال آ رہا ہے، نوجوان کہتا مزہ نہیں آئے گا جب تک مقابلے میں جواب دینے والی نہ ہو۔ پھر قوم کے کچھ بے غیرت لوگ آگے پیسوں کی گٹی لے کے بیٹھ جاتے ہیں، جدھر کا پلہ بھاری ہوتا ہے ادھر کا جوان گٹی لے کے کھڑا ہوتا ہے اور پھر لوگ بات کرنے لگتے ہیں آج دیکھا ٹھیکیدار کے بیٹے پہ کتنا پیسہ ہے، آج پتہ چلا فلاں پہ کتنا پیسہ ہے۔ آگ لگے ایسی دولت کو جو اسلام کو برباد کرنے پہ تلے گئے، جو اسلام کو بدنام کرنے پہ تلے گئے۔ میرا اعلان کی پیسے والوں سے، خدا نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو عیاشیوں کے اڈوں پہ نہ لوٹائیے، تماشوں میں نہ لگائیے۔ خدا نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو جا پوری بستی میں جا کے تلاش کر، تیری بستی میں کوئی بیوہ بھی رہتی ہوگی، کوئی یتیم بچی بھی ہوگی، آج تک جس کے دروازے پہ کوئی رشتہ لے کر کے اس لیے نہیں آیا کہ اس کے دینے کے لیے اس کی ماں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ خدا کے واسطے اس دولت کو اٹھاؤ اور غریبوں کی جھولی میں ڈال دو۔ خدا کی قسم اگر تیری اس دولت کی وجہ سے کسی غریب کا گھر آباد ہوگا، اللہ اس کے صدقے میں تیری قبر کو جنت کا گہوارہ بنا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد سعید قبلہ، نعرہ تکبیر۔ دل کے پھپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ نیت اچھی کریں گے اور اتنی اچھی نیت کر لے کہ بس اگر کبھی نیت بھی بگڑے خیال آئے امتی کس کے ہیں، بس اتنا سوچ لیا کرو امتی کس کے۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، عمل تورے جا رہے ہوں گے، جو جہنم کے لائق ہوں گے حکم ہوگا لے چلو جہنم میں۔ جب جہنمیوں کو فرشتے کھینچ کے لے جا رہے ہوں گے نا تو کچھ فرشتے دیکھ کے رونے لگیں گے، تو وہ جہنمی کہے گا جہنم میں جا رہا ہوں، تمہیں دکھ کس بات کا ہے، میں جا رہا ہوں۔ فرشتے کہیں گے تیرے جہنم میں جانے نہ جانے سے ہم پہ فرق نہیں پڑتا، رونا اس بات پہ آ رہا ہے کس کی امت میں پیدا ہو کے جہنم میں جا رہا ہے۔ یہ خیال رہنا چاہیے امتی کسی کی، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ شریعت صرف علماء پہ لاگو ہوتی ہے، صرف حفاظ اور قرہ پہ لازم ہو۔ شریعت ہر شخص پہ لازم آتی ہے کہ جس نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے۔ میں زیادہ تر نوجوانوں سے گزارش کروں گا خدا را، اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو نیت اچھی کر لیں، نیت اچھی کر لیں۔ نیت اچھی ہوتی ہے تو پھر خدا کی رحمت ساتھ دیا کرتی ہے، خدا کی رحمت ساتھ دیا کرتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا اگر آج کسی سے کہیں بھائی جھوٹ نہ بولا کرو، کہتا مولانا منہ بند رکھو، جھوٹ نہ بولیں دکان نہیں چلتی ہے، بزنس ٹھپ ہو جائے گا، بچے بھوکے مر جائیں گے۔ میں سیدھی بات کہتا ہوں، رزاق دکان نہیں ہے، رزاق اللہ۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ آج موبائل نیچے کر کے بھائی ڈائریکٹ سن لو نا، آج جس کے پاس موبائلیں ساری نکال کے بیٹھ گئے، موبائلوں پہ تو سنتے ہی رہتے ہو، آج فیس ٹو فیس سنیں۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، سارے بولے کون؟ اللہ دیتا ہے، رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، رازق کون ہے؟ اللہ
जिंदगी का मालिक कौन? मौत का मालिक कौन? रिस्क का मालिक कौन? कौन फाके रखेगा, कौन पेट भर के खाएगा, ये फैसले करने वाला कौन? सारे बोले कौन? अल्लाह है। अल्लाह है। तो फिर अल्लाह की बारगाह में लो लगानी चाहिए। बेशक झूठ पे उम्मीद क्यों, मक्कारी पे उम्मीद क्यों? आज हालात क्या ऐसे नहीं है, जिस दुकान पे चले जाओ जो तोल के बेच रहा है वो 900 ग्राम दे रहा है, और जो तोल के ले रहा है वो 1050 ग्राम ले रहा है। अकबर ये हमारे तराजू की कंडीशन है। नापने पे आ जाओ, अगर नाप के बेच रहे हैं तो 90 सेंटीमीटर, ले रहा है तो 10 सेंटीमीटर ज्यादा। बाट उठा के तोलने लग जाओ तो 1 किलो के बाट में 950 ग्राम। और अगर कोई अदद की बुनियाद पे बेच रहे हैं, गलत नहीं कह रहा हूं, आमों का जमाना आने वाला है, आगे पीले पीले रखते, पीछे काले पीले रखते। आपने सामने से देखो, बड़ा अच्छा आम है यार, ले ले। हाँ, क्या रेट है? 80 रुपए किलो का दे, एक आगे से 3 नीचे से। अगर खरीदने वाले ना ऐसे नहीं दूंगा। कंडीशन ये कि नियतें बिगड़ गई। मुझे एक बात बताओ, मैं फिर खुल के ये बात कहना चाहता हूं, आज 1 बीघे में क्या कुंटल नाज हो रहा है? बोले 3 कुंटल 4 कुंटल तक हम लोग ले रहे हैं। ये कंडीशन है आज। चावल किसानी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, डर क्यों रहे हो? धान क्या कुंटल बीघे तक का हो जाता है? 3 कुंटल 4 कुंटल 5 कुंटल तक हाथ उठा है। शुक्र है किसी ने 10 का नहीं उठाया है, वरना लोग सारी पहुंच जाते। बीज का नाम हमें भी बता दें, ठीक है ना? 4 कुंटल तक आज फसल ले रहे हैं। एक दौर वो था कि 3 बीघे में 1 कुंटल नहीं निकलता। ये सफेद बालों वाले लोग बैठे ये बताएंगे कि जब 3 बीघे में 1 कुंटल निकलता था तब किसी को फाके की शिकायत नहीं थी, तब किसी को तंगदस्ती का एहसास नहीं था। आज 4 कुंटल बीघा निकल रहा है, जिससे भी मिलो दुआ करो हालात अच्छे नहीं है, दुआ करो हालात अच्छे नहीं है। आखिर हुआ क्या कि जब हमारी खेतियों के अंदर 1 कुंटल 3 बीघे में होता था, हम सुकून से रहा करते थे। जब से 4 कुंटल बीघा होने लगा है, हमारे घरों से सुकून क्यों उजड़ता जा रहा है? हमें कोई सुकून क्यों नहीं मिल रहा है? खुदा के वास्ते कभी गौर करना। वो लोग गरीब जरूर होते थे, लेकिन नियत के सच्चे लोग होते थे। किसी के 1 रुपए नहीं, लाखों रुपए पे नियतें खराब नहीं करते थे। पहले का दौर इतना खूबसूरत था कि सोना भी बड़ा होता था तो किसी की नियत खराब नहीं होती थी। आज कंडीशन ये है, मस्जिद में 100 का नोट गिर जाए फिर ढूंढने पे नहीं मिला करता है। आज मस्जिदें सलामत रखी है, उनके दरवाजे सलामत रखी है। आज की कंडीशन ये है, अगर कोई ठंडे पानी का इंतजाम कर दे, गिलास रखते हैं और दूसरे दिन गायब हो जाता है। मजबूरी के तहत संजीर से बांध के रखना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूँ, हमने किस नबी का कलमा पढ़ा है? हम कौन सी कौम कहलाते हैं? हमारी मस्जिदों के दरवाजे महफूज रखी है, हमारे समर से भी महफूज रखी है, हमारे मस्जिद के दरवाजों पे रखे हुए फ्रिज महफूज रखी है। फिर किस मुंह से कहते हैं हम जन्नती है? याद रखिएगा, जन्नत तेरे मेरे बाप की जागीर नहीं है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा अता करेंगे, और मुस्तफा उसे अता करेंगे जो मुस्तफा के तरीके पे जिएगा। इसलिए बरेलू से आवाज आती है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मांगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर। वाह क्या बात है, बहुत खूब। इसलिए मेरे भाई नियत अच्छी करें, नियत अच्छी करें, अल्लाह बेहिसाब बरकत अता फरमाए। सबसे ज्यादा जरूरी है नियत अच्छी करें। आज तो माफ कीजिएगा, खेत में भी जागा तो ऐसे मैंड काट रहे हैं, कसम से पता ही नहीं चलता कटी किधर से। कुछ तो जादूगर होते, पानी दिया फटाक से गिर गई। खेत में पानी लगने की देर है, मैंड गिर जाती है। वो कहती है भाई हमने फावड़ा कहाँ मारा, अब बताओ कहाँ मारा। पता चला, मैंने एक बड़े जानकार बंदे से पूछा ये कैसे गिरती है? बताया ये नीचे नीचे से खाली कर लेते हैं। नीचे पानी दिया, फट से गिर गई, वो फिर इतना बढ़ गया 4 अंगल के, फिर 4 अंगल के। इसमें बरकत, इसमें बरकत नहीं होगी।
بولے سارے اس میں برکت نہیں ہوگی نہیں ہوگی اور ہوگی ہی نہیں، اس لیے کہ برکتیں دینے والا اللہ ہے، سبحان اللہ۔ اگر یہ سوچتے ہونا کہ مینڈ سے بچے پلیں گے، مینڈ سے بچے پلیں گے، تو اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے جو پتھر کے اندر ہوتے ہیں، بے شک، کیڑوں کو بھی اللہ رزق عطا فرماتا پتھر کے اندر، تو کیا ہمیں روزی نہیں دے سکتا؟ جی دے سکتا ہے کہ نہیں؟ دے سکتا ہے۔ وہ روزی ہمیں بھی دے سکتا ہے، نیت اچھی نہیں، اور نیت اچھی ہو تو خدا کی قسم پھر دیکھ کہ اسلام آج بھی آگے بڑھتا نظر آئے گا۔ صرف نیت اچھی ہونی چاہیے، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ میں پھر وہ بات دہراؤں کہ دہلی کی جامع مسجد کا واقعہ ہے، دہلی کی جامع مسجد پہ فقیر بیٹھا ہوا ہے۔ آج تو بڑی پگڑی والوں کی نیت اچھی نہیں ہے، آج تو بڑے جو دستار والوں کی نیت اچھی نہیں ہے نا۔ فقیر تھا، جامع مسجد کی دہلی کی سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا۔ اب چونکہ ایک خوبصورت جگہ ہمارے ملک میں تاریخی جگہ جامع مسجد بھی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ جتنی بھی تاریخی مقامات ہیں شکر ہے وہ سارے مسلمانوں کے ہیں، سارے مسلمانوں کے، کیونکہ ہندوستان مسلمانوں کا ہے، مسلمان ہندوستان کے ہیں۔ بے شک، یہ بات یاد رکھیے، ہمیں کبھی کوئی یہاں سے الگ نہیں کر سکتا، یہاں سے الگ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا ہے۔ یہ جتنی بھی مشکلیں آ رہی ہیں نا، یہ ہمارے اپنے ہی چاپلوس مسلمانوں کی وجہ سے ہے۔ جی جو دلال ٹائپ کے مسلمان ہیں نا، ان کی وجہ سے آج امت پہ پریشانیاں آ رہی ہیں۔ بے شک، ورنہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پیر شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ ہماری تاریخ نہیں ہے۔ آج 500 روپے مسلمان بک جاتا ہے، جھوٹی گواہیاں دے دیتے ہیں اپنے بھائیوں کے خلاف، اخبار جھوٹی گواہیاں، کیوں؟ 500 روپے میں تیرے بچے پل جائیں گے؟ کیا گزارا 500 روپے میں ہو جائے گا؟ اگر گزارا 500 روپے میں ہو تو مجھ سے 5000 لے جا، لیکن عہد کر کبھی کسی مسلمان کے ساتھ غداری نہیں کرنی ہے۔ رونا آتا ہے ان باتوں کو لے کر کے۔ آج ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ آج ہمارے مزاروں کی کنڈیشن یہ ہے، ڈی جے ڈانس تماشے سارے ہو رہے ہیں، امت کی بیٹیوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے، لیکن مزار کے سجاد خان کو غیرت نہیں آ رہی ہے۔ ان کو تماشے چاہیے، ان کو وہاں پر قوالیاں ڈھولک چاہیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، قوالیوں کے نام پہ پیسوں میں آگ لگانے والوں، کتنی بیٹیوں کو آج کالج کے آگے نقاب اتروا کر کے ان کی بے آبرو، ان کی عزتوں کے سودے ہو گئے۔ کتنی بیٹیوں کو ایگزام ہال میں نہیں جانے دیا جاتا کیونکہ وہ نقاب کے اندر ہے۔ کتنی بیٹیوں کو اسکول کے دروازے سے لٹا دیا گیا کیونکہ وہ غیرت والی بیٹی بن کر کے گئی ہے۔ ہماری قوم کے اندر تماشے دیکھنے والے بھی ہیں، قوالیوں پر ناچ دیکھنے والے بھی ہیں، لیکن آج تک کسی کو خیال نہیں آیا ہے کہ ان بیٹیوں کی لٹتی ہوئی آبروؤں کو کیسے بچایا جائے، ان کے پردوں کی حفاظت کیسی کی جائے۔ خدا کے واسطے بند کرو یہ تماشے، جتنے پیسے تماشے پہ لگاتے ہو ان پیسوں کو اٹھا کر کے بچیوں کے لیے کسی اسکول کا نرمان کرو، کسی کالج کا آپ وجود قائم کرو، تاکہ ہماری بیٹیاں غیر کے دروازوں کی محتاج نہ رکھے۔ ایسے اسکول بنا دو کہ جہاں پڑھنے والی بھی غیرت والی بیٹی ہو اور پڑھانے والی بھی محمد عربی کے در کی کمی۔ کوئی مولوی کہتا ہے، کہتے جو چھوڑو یہ مولویوں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں۔ نہیں، مولوی کبھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، فیصلے مصطفیٰ کے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی بات کرتے تو ہمیں کون بیٹھا کے پوچھتا، کون ہم سے سنتا؟ نہیں جی، اپنے علماء کی آپ قدر کریں، قدر کریں۔ کیا ہماری قوم میں یہ بیرا روی نہیں؟ اللہ سے یہ صاحب کی عمر میں بھی اپنا برکت عطا کریں کہ یہ یہاں عرس کے موقع پہ جلسے کرا رہے ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں کم سے کم ان تک دین پہنچ تو رہا ہے، دین پہنچ تو رہا ہے ان تک حضور کا۔ کوئی بات تو شاید کسی کے سینے میں اثر کرے گا۔ او بھائی، ہم نہیں چاہتے آج کے بعد کسی بیٹی کی پھر سے آبرو لوٹی جائے، پھر سے کسی بیٹی کا نقاب اتروایا جائے، پھر سے کسی بیٹی کے دوپٹے کھلوائے جائیں سر سے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اپنے اسکول نہیں ہیں، ہمارے اپنے ادارے نہیں ہیں، ہماری بیٹیاں غیر محفوظ ہیں، کبھی ٹیوشن کے نام پہ ماری گئی،
کبھی تعلیم کی بنیاد پہ ان کا استعمال کیا گیا، کب بدلیں گے؟ عرس ہم ہلکے کر لیں گے، لیکن اب بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہم سب عہد کریں، اور یاد رکھیے گا یہ کام کسی ایک بندے کا نہیں ہے، ہر بندے کا کام ہے۔ اور یہ ہر بندہ کیسے کرے گا؟ کیونکہ ایک اور بھی بھوک ہے ہمارے اندر کہ صاحب میں بڑا بن جاؤں، ادھیکش میں رہوں، خزانچی میں رہوں، سیکریٹری میں رہوں، کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں، ہم سارے حضور کے دین کے نوکر بنے۔ یہاں ہمیں کوئی صلہ نہیں چاہیے، اور یہ جرتیں، یہ اخلاق حضور کے صحابہ میں تھا، حضور کے صحابہ میں تھا۔ کیسا اخلاق تھا آپ جانتے ہیں؟ کیسا اخلاق تھا؟ جب حضرت عمر فاروق اعظم نے بیت المقدس فتح کیا تو آپ غلام کے ساتھ جا رہے ہیں، اور آپ نے پاری مقرر کی ہوئی ہے کہ اتنی دیر تو بیٹھے گا اور پھر اتنی دیر میں بیٹھوں گا۔ سفر کرتے 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 جب قریب آ گئے نا تو غلام نے کہا حضور اب دشمنوں کے قریب ہیں ہم لوگ، باری میری ہے لیکن آپ بیٹھ جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام کا بادشاہ آ رہا ہے، اسلام کا خلیفہ آ رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا چپ ہو جا۔ فرمانے لگے عزتیں خلافتیں اونچی کرسیوں میں نہیں ہے، عزتیں اللہ نے محمد عربی کی غلامی میں رکھی ہوئی ہیں۔ تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں یار کہ بھئی میں سیکریٹری بنوں، میں صدر بنوں تب ہم قوم کے لیے کوئی کالج کوئی اسکول بنائیں گے؟ نہیں، آپ کے علاقے میں آپ کی بستی میں جو سب سے بڑا عالم ہے یہ ذمہ داری اس کی لگا دیں۔ اگر وہ چلا بھی جائے تو پھر جو اس کی کرسی پہ بیٹھے کہ اب تیری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ علماء آتے جاتے رہیں گے، دین حضور کا قیامت تک باقی رہنا ہے۔ آپ تعلیم کا انتظام کریں۔ مان لیجئے ایک بھائی نے بہن کی آبرو کے لیے اس کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے 10 سال سعودی میں کاٹ دیے، اور ہماری بیٹی کسی غیر مسلم کے ساتھ مکالمہ کر کے بھاگ گئی، تو ایسی 10 سال کی کمائی کا عزت بچا پائے؟ بولے بچے کی خاندان کی عزت، بچے کی گاؤں کی عزت نہیں، پوری نسل کی ناک کٹ جایا کرتی ہے۔ کیوں نہ اسی کمائی کا 1 سال کا حصہ ہم اٹھا کے ایسی جگہ لگائیں جہاں عزتیں بچتی بھی رہیں، عزتیں بڑھتی بھی رہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہونی چاہیے، لیکن نہیں، یہ سوچے تو وہ سوچیں جو عزت دار ہوں، جنہیں عزت سے مطلب ہی نہیں ہے، جن کی بیٹی کی دامن پہ 70 داغ بھی ہوں گے تو وہ جہیز کا لیپ لگا کے ہر بیٹی کو بھی آنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ فکر تو اس غریب کو ہوتی ہے نا جس کے پاس عزت کے سوا کوئی دولت نہیں ہوتی۔ یہ تو وہ سوچے گا جس کے دامن میں صرف عزت ہی عزت ہے، بیٹی کو دینے کے لیے مرسیڈیز فارچونر نہیں ہے، بیٹی کو دینے کے لیے 4 ویلر نہیں ہے، وہ سوچتا کہ صرف میرے پاس عزت رہ گئی ہے تاکہ یہ عزت بچی رہ جائے۔ خدا کے واسطے امیروں سے بھی گزارش ہے، کمزوروں سے بھی گزارش ہے، طاقتور لوگوں سے بھی گزارش ہے، پوری قوم کی عزت کا سرمایہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اگر اب بھی ہم نے اپنی قوم کو نہیں سنوارا، اس کی صحیح سے تعمیر نہیں کی، تو آنے والے 10 سالوں میں جو قوم کا حال ہونے والا ہے اس حال پر رونے کے سوا ہمارے پاس کچھ رہ نہیں جائے گا۔ اور خدا کے واسطے ایسے تعمیری اڈے بنا دو، ایسی تعمیری ادارے بنا دو کہ ہماری بیٹیوں کو غیر کا منہ دیکھنا نہ پڑے۔ ارے بیٹیوں کی بات تو چھوڑو، اگر بیٹوں کو بھی تعلیم دینی ہوتی ہے ہم غیر کے آگے گدھے بن کے کھڑے ہوتے ہیں، 10-5 لاکھ ڈونیشن دیتے ہیں، تب جا کے ہمارے بچوں کو ایک اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملتا ہے، اس کے بعد بھی سیٹ کے لیے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں۔ کب تک غلامی کرتے رہو گے؟ کب تک دوسروں کے تلوے چاٹتے رہو گے؟ بند کرو یہ تلاشوں کی محفلیں، آغاز کرو تعلیم کے معیار اداروں کا، اور یہ زمانے کو بتا دو ہم محمد عربی کے غلام ہیں، نہ کل کسی کے محتاج تھے نہ آج کسی کے محتاج ہیں۔ خدا نے مصطفیٰ کے غلاموں کو وہ طاقت بخشی ہے کہ ہم جب چاہے جہاں چاہے وہیں سے کھڑے ہو کر کے اپنی قوم کی معیار کا آغاز کر سکیں۔ واہ واہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسند اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد۔ تو یاد رکھیں دین کی ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے، منبر سے لے کے نیچے تک، پیر سے لے کے مرید تک، استاد سے لے کے شاگرد تک، باپ سے لے کے سلامت رہے، باپ سے لے کے بیٹے تک، سب پہ لازم ہے۔ اور دین کی ذمہ داری سب کو کرنی چاہیے، پوری کوشش رہے۔ جس جگہ پہ بیٹھے ہو نا، میں بڑے فخر سے کہتا ہوں اس زمین پہ نا آج سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چاروں بڑے سلسلوں کا فیضان جاری ہو سکتا ہے۔
जिस जमीन पे आज बैठे हो। ये चारों बड़े सिलसिले आज यहाँ एक संगम बना हुआ है। यहाँ पर कादरी सिलसिले का फैजान भी है, यहाँ नक्शबंदी का भी है, सोहरवर्दी का भी है, सिलसिले चिश्तिया का भी है, चारों सिलसिलों का फैजान जारी है। मैं आपसे एक बात कहूँ, आप अगर तारीख पढ़ें ना, तारीख में बहुत